اور دنیا والے علم کی تاریخ کی ابتدا یونان سے کرتے ہیں. اب دیکھ لیں اہل مغرب نے سب نے وہاں سے شروع کیا. اور اگر آپ یونانیوں کا جو مبلغ علم دیکھیں یا ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں یا پس منظر دیکھیں تو 2000 سال قبل مسیح سے لے کر جو 1000 سال قبل مسیح تک کا 1000 سال ہے، اس 1000 سال کو وہ بھی ڈارک ایجز قرار دیتے ہیں. یہ جو یونانی ہیں وہ اپنی جس صدیوں کو وہ علم کے اعتبار سے عروج کی صدیاں قرار دیتے ہیں نا، وہ چوتھی اور تیسری صدی قبل مسیح ہے. چوتھی اور تیسری صدی قبل مسیح جب یہ یعنی ان کا دور عروج ہے، جس میں یہ 3 بڑے نام ہم سنتے ہیں، سقراط، افلاطون اور ارسطو. یعنی یہ وہ ان کا دور عروج ہے علم کے اعتبار سے، دانش کے اعتبار سے اور عقل و فہم کے اعتبار سے. یہ ان کا دور عروج. اس دور عروج سے ما قبل ان کی جو بھی تاریخ ہے اس میں اس 1000 سال کو وہ ڈارک ایجز قرار دیتے ہیں کہ اس میں فارمیشن ہوتی رہی، خیالات بنتے رہے. اور کس بنیاد پر بنتے رہے؟ وہ صرف اور صرف انسان کے توہم پرستی کو کہتے ہیں. یہ مسٹیریس اور یہ توہم پرستی کا دور تھا. اور توہم پرستی کیا تھی؟ وہی ہے قرآن کہہ رہا ہے ان انتم الا تخرصون ان تتبعون الا الظن. پتہ کیسے مذہب بنتا تھا؟ اور ہندوؤں کے ہاں بھی ایسے بنا، اس لیے کہ ہندوؤں کی جو تاریخ ہے وہ بھی 2200 قبل مسیح کی ہے. 2200 قبل مسیح کی. اور 2200 قبل مسیح کا مطلب ہے تقریباً یہ اگر آپ اس کو یعنی اسلامی تاریخ کے ساتھ اور اسلامی تاریخی روایت کے ساتھ اس کو کمپیریزن کریں تو یہ تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور بنتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو جس دور میں سامنا تھا تو وہ کس چیز کا سامنا تھا؟ بت پرستی کا. اور ہندو جو ہیں جو کروڑوں خداؤں کے 33-34 کروڑ خداؤں کے قائل ہیں اور وہ اسی طرح بنے ہیں. خیالات، جس کے بارے میں خیال آ گیا کہ یہ فائدے کی چیز ہے وہ بھی خدا ہے، جس کے بارے میں خیال آ گیا یہ نقصان کی چیز ہے وہ بھی خدا ہے. اس کے نقصان سے بچنے کے لیے ریاضت و مجاہدہ شروع ہو گیا، اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ریاضت و مجاہدہ شروع ہو گیا. جس سے نقصان ہوتا ہے اس کے نقصان سے بچنے کے لیے جنتر منتر پڑھنے کی ضرورت پڑ گئی. جس سے فائدہ ہوتا ہے اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جنتر منتر کی ضرورت پڑ گئی. مذہب بنتا گیا. یعنی جس چیز کے بارے میں جو خیال آیا مذہب تشکیل پاتا گیا. اللہ تعالیٰ یہی تو فرما رہا ہے ان تتبعون الا الظن. خیالات کی پیروی، جو خیال آیا وہ کر گزرے. لہذا آپ قرآن کی بات نہیں مانتے تو آپ اپنی معلوم تاریخ کو دیکھ لو، تمہیں اپنے پس منظر میں مذہب کی تشکیل میں یہی جذبہ کار فرما نظر آئے گا. جو وحی کو نہیں مانتا وہ ہمیشہ اپنے اندازے، تک بندی، اٹکل پچو اور اپنے خیال، وہم اور گمان کی بنیاد پر دین کی تشکیل کرتا. اور یہ ہمیشہ ایسے رہا ہے. لہذا جاہلیت، میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ جاہلیت پرانی ہو یا نئی ہو، اس کی بنیادیں ایک جیسی ہوتی ہیں، اس کی نوعیت ایک جیسی ہوتی ہے اور اس کا طرز عمل ایک جیسا ہوتا ہے. ڈگریوں سے جاہلیت ختم نہیں ہوتی. جاہلیت ختم ہوتی ہے علم کے نور سے. اور اس پر بڑی تفصیل سے بات ہو گئی جب ہم نے سورۃ المائدہ میں جاہلیہ، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الا ان امر الجاہلیت یبغون، کہ یہ کیا جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں. امر الجاہلیت یبغون، کیا لوگ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں؟ اور جاہلیت کا قانون کیا ہے؟ جہل سے ہے. میں اکثر عرض کرتا ہوں جہالت بھی جہل سے ہے، جیم ہا لام اس کا مادہ ہے. جاہلیت بھی جہل سے ہے، جیم ہا لام اس کا مادہ ہے. فرق ہے دونوں میں. جہل مطلقاً جہالت ہے، ناواقفیت ہے. علم کی غیر موجودگی کی جو کیفیت ہوتی ہے، جہاں علم نہ ہو وہ جہالت ہوتی ہے، ناواقفیت. لہذا جب علم آ جائے تو جہالت ختم ہو جاتی ہے. لیکن علم آ جانے سے جاہلیت ختم نہیں ہوتی. بنیاد اس کی بھی عدم علم ہے، بنیاد اس کی بھی عدم علم ہے. لیکن علم آ جانے سے جہالت ختم ہوتی ہے، جاہلیت ختم نہیں ہوتی. کیونکہ جاہلیت اس رویے کا نام ہے، اس طرز عمل کا نام ہے
جو جہالت کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے، جو کردار بنتے ہیں وہ جاہلیت والے کردار بنتے ہیں. جو نظام بنتا ہے جہالت کی بنیاد پر اس کو جاہلیت کہا جاتا ہے. جو بھی قانون بنا لے، جو بھی نظام بنا لے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، نور آیا، علم آیا. اب ابتدا ہو گئی نا علم کی، قرآن نازل ہوا، علم آنا شروع ہو گیا. تو علم آنے سے جہالت ختم ہوئی ہے، جاہلیت نہیں ختم ہوئی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 برس لگے جاہلیت ختم کرنے میں. 23 برس بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، الا ان امر الجاہلیت تحت قدمی ہاتین. یعنی 23 برس پہلے جب قرآن نازل ہو گیا، آپ نے نہیں فرمایا جاہلیت ختم ہوئی. اس لیے کہ جہالت ختم ہو سکتی ہے علم کے ساتھ. جاہلیت ختم کرنے کے لیے محنت، اعادہ، مشق اور اس عمل کی ضرورت ہے جو اسلام عمل کی تلقین کرتا ہے. اس عمل پر انسان اپنی زندگی کا کردار بنائے گا تو جاہلیت ختم ہوگی. وہ جو رویہ ہے نا جاہلیت کا، وہ ایک دن میں ختم نہیں ہوتا. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال عملی طور پر صحابہ کرام کو دین سکھایا، انفرادی زندگیاں تبدیل فرمائیں، پورا نظام تبدیل فرمایا. پھر جا کے آپ نے فرمایا کہ الا ان امر الجاہلیت تحت قدمی ہاتین، آج میرے دونوں قدموں کے نیچے ہے سارا جاہلیت کا معاملہ. اللہ اکبر. تو یہی بات قرآن نے بطور سوال رکھی ہے کہ یہ پھر سے جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں. تو وہ جاہلیت کا قانون جس کی بنیاد جہالت ہوتی ہے، جس کا بنیاد خیال ہو، جس کی بنیاد نظریہ ہو، جس کی بنیاد کچھ بھی ہو، جس کی بنیاد وحی نہیں ہے نا، وحی الہی جس کی بنیاد نہیں ہے، اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کسی بھی علم کی بنیاد اگر یہ نہیں ہے تو وہ جو کچھ پیدا کر رہا ہے وہ جاہلیت پیدا کر رہا ہے. وہ کبھی بھی اس کے نتیجے میں، اس کے جاہلیت کے مقابلے میں اسلام ہے، جہالت کے مقابلے میں علم ہے. جو پیدا ہو رہا ہے وہ جاہلیت پیدا ہو رہی ہے. اگر کوئی شخص، اب اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اس طرح سے عرض کیا، بات لمبی ہو جائے گی، بس میں یہ اتنی سی بات عرض کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ نے قرب قیامت کی بہت ساری نشانیاں، بہت ساری احادیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. ایک بات جو ایک حدیث میں آپ نے فرمائی کہ آپ نے منظر کشی فرمائی کہ جب قرب قیامت حالات یہ ہو جائیں گے کہ ترفع الاشرار وتوضع الاخیار، کہ جو بڑے بڑے جو نیک لوگ ہیں، معاشرے کے اچھے لوگ، وہ کم تر بنا دیے جائیں گے، اور جو بدترین لوگ ہوں گے، معاشرے کی تلچھٹ جو ہوگی، انتہائی ادنا قسم کے حقیر لوگ، اشرار، بدترین لوگ، ان کو اوپر بڑے بڑے عہدوں پر بٹھا دیا جائے گا. یہ معاشرے میں اوپر والا مقام حاصل کر لیں گے، اور جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، باکردار لوگ ہیں، وہ نیچے چلے جائیں گے. یہ ایک منظر کشی ہے. اس میں آپ نے ایک اور بات فرمائی کہ وَيُخْزَنَ الْقَوْلُ وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ. اس میں باتیں بہت ہوں گی. اس دور کی ایک خصوصیت یہ ہوگی کہ گفتگویں بہت ہوں گی، باتیں کرنے والے بہت ہوں گے، کلام کھل جائے گا. یعنی اس کے اندر بے شمار ذرائع ہیں بات کرنے کے. پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، تقریریں ہیں. تقریریں کرنی یہی بڑی آسان. ہر بندہ جو اٹھتا ہے، میں تقریر کرتا ہوں، میں درس دیتا ہوں، آسان کام ہے نا. گفتار آسان ہے، کردار بڑا مشکل ہے. لہذا فرمایا اس دور میں یفتح القول، باتیں بہت زیادہ ہوں گی، وسعت آ جائے گی اس میں. وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ، عمل سکڑ جائے گا، عمل کم ہوگا، باتیں بڑی ہوں گی. اللہ اکبر. وہاں آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی وَتُقْرَأُ فِي الْقَوْمِ الْمُثَنَّاتِ. اس دور میں جو نظام تعلیم ہوگا، جو پڑھا جا رہا ہوگا، اس لیے کہ جب ایسی صورتحال ہو کہ لوگوں کے کردار ختم ہو جائیں یا معاشرے کی اقدار بدل جائیں اور اشرار اوپر آ جائیں، اخیار نیچے چلے جائیں، اور ان ساری اقدار کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے تعلیم ہی ٹھیک کر سکتی ہے نا، تدریس ہی ٹھیک کر سکتی ہے.
تو فرمایا اس میں جو پڑھا جا رہا ہوگا نا وہ المثنات ہوگی، پڑھنے والے مثنات پڑھ رہے ہوں گے۔ تو ساتھ فرمایا وَلَيْسَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، ان میں سے ایک بھی بندہ یہ نہیں ہوگا يُنْكِرُهَا، اٹھ کے یہی کہہ دے کہ لوگوں یہ کیا پڑھ رہے ہو، وہ اس کی تنکیر ہی کر دے، اس کو ناپسندیدگی کا اظہار ہی کر دے، کوئی یہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ ان میں یہ بھی یعنی ختم ہو جائے گا، کوئی یہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا کہ یہ تم کیا پڑھ رہے ہو، کیا پڑھا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اس میں مثنات پڑھی جا رہی ہو۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ومل مثنات، یہ ہے کیا بلا مثنات، یہ بتا تو دیں آپ، اس کی تفصیل کیا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہوگا اس دور۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التی کتبت سوا کتاب اللہ، ہر وہ چیز، دنیا کا ہر وہ علم جس کی بنیاد اللہ کی کتاب نہیں ہے، وہ سارا کا سارا مثنات، اس کی ایک بات ہے ہی نہیں، کوئی ایک جہت ہے ہی نہیں، کوئی ایک ڈائمنشن ہے ہی نہیں۔ ہر وہ علم جو وحی سے بنیاد نہیں پاتا وہ سب مثنات ہے، جو خدا کے تصور سے خالی علم ہے، جو وحی کے تصور سے خالی علم ہے۔ اب دیکھیں کوئی دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں جس کے بارے میں وحی نے رہنمائی فراہم نہ کی ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے علوم سے خدا کے تصور کو مائنس کر دیا ہے، ہم نے علوم سے اللہ کا تصور نکال دیا ہے، وحی کے سارے وہ جو بنیادی تصورات تھے وہ نکال دیے ہیں، علوم باقی ہیں، وحی کے تصورات ختم ہو گئے۔ لہذا وہی علم جو وحی کا علم ہو سکتا تھا اور وحی کے مقاصد پورے کرنے والا علم ہو سکتا تھا، ہم نے اس کو المثنات بنا دیا، صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ اس میں اللہ کی کتاب کا کوئی ریفلیکشن نہ آنے پائے، اس میں وحی الہی کا کوئی ریفلیکشن نہ آنے پائے۔ لہذا ہمیں پتہ نہیں کتنے مسائل ہیں، کس کس بیانیے میں پھنسے ہیں کہ مذہب تو ذاتی معاملہ ہے، مذہب تو اپنی اپنی بات ہے، لہٰذا یہ انڈیویجول معاملے میں نہیں آنا چاہیے، یہ کلیکٹیو معاملے میں نہیں آنا چاہیے، کسی پالیسی میں نہیں آنا چاہیے، اس کو یوں ہونا چاہیے، یعنی کہاں کہاں پھنس گئے ہیں۔ اور مسئلہ صرف اتنا ہے، ہر وہ بات جو وحی الہی سے تعلق رکھتی ہے اس کو ہم اپنے اس اجتماعی نظام میں سے نکال دیں، مسئلہ تو صرف اتنا ہے۔ یہی تو وہ ہے جس کو اللہ کریم جاہلیت فرماتا ہے، یہی تو ہے جس کو اللہ تعالیٰ تمہارے علوم کی بنیاد قرار دے رہا ہے۔ ان تتبعون الا الظن، اپنے اپنے نظریات کی پیروی کرتے رہو، جس نے جو سوچا لکھ دیا اس کی پیروی کر لو۔ کتنے بڑے بڑے سوشل سائنٹسٹ پڑھے ہیں، جو بیسک سائنسز اور میٹیریل سائنسز جو ہیں وہ تو الگ بات ہے نا، وہ تو علوم کے ماہرین تو ہیں ہی وہ جن کا وحی الہی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کے دور میں سوشل سائنٹسٹ اور اخلاقیات کے ماہرین بھی وہ فلسفے دے رہے ہیں کہ الامان الحفیظ، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے اور کس طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علم کی حقیقت ان کو بتا دیجئے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمائی ہے ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کے علم کی انتہا ہے کہ وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ ان سے پوچھ لینا اس کی دلیل کیا ہے تو دلیل وہی ہوتی ہے کہ لال کتاب میں لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، کتاب میں لکھا ہے، کون سی کتاب میں لکھا؟ کہتے ہیں لال کتاب میں لکھا۔ کون سی لال کتاب؟ پنڈ پڑی، مطلب اپنے خیالات جس کا کوئی تعلق نہیں کسی چیز کے ساتھ۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بات مشرکین کی ہے، مخاصمہ مشرکین سے چل رہا ہے، خرافات ان کی بتائی جا رہی ہیں، لیکن ایک اصول اور ایک قانون اور ایک ضابطہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ وحی الہی کو نہیں مانتے ان کے علم کی بنیاد کیا ہوتی ہے۔ کیا بنیاد ہوتی ہے؟ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تک بندی، اندازے، گمان، خیال، نظریات، یہ ان کی بنیاد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، جو محکم دلیل ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ تمہاری دلیلیں
جو اندازوں پر مبنی ہوں، جو خیالات پر مبنی ہوں، جو نظریات پر مبنی ہوں، ان کی کیا حیثیت؟ اللہ اکبر۔ قل، آپ فرما دیجئے، فللہ، پس اللہ ہی کے لیے ہے، الحجۃ البالغہ، محکم دلیل، پہنچنے والی، جس کا ابلاغ ہو، اصل دلیل۔ بالغہ کا مطلب پہنچنے والی یا محکم، حجہ کا مطلب ہوتا ہے دلیل۔ اب یہاں پہ فرق سمجھ لیجئے، ایک ہوتی ہے بینہ، اس کا مطلب بھی دلیل ہوتا ہے، بینہ بھی دلیل ہوتی ہے، حجہ بھی دلیل ہوتی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ بینہ وہ دلیل ہوتی ہے جو کسی چیز کے بارے میں یا کسی بات کو واضح کر دے، صاف کر دے، کھول کے بیان کر دے، وہ بینہ ہوتی ہے۔ اور حجہ اس دلیل کو کہا جاتا ہے جو اپنے مقابل کو اس کے ارادے سے باز رکھنے میں کامیاب ہو جائے، اپنے مقابل کو اس کے ارادے سے باز رکھنے میں کامیاب ہو جائے۔ اور صاحب محیط نے یہ لکھا ہے، اہل لغت نے یہ لکھا ہے کہ حجہ اس دلیل کو کہتے ہیں جو مقابل کے کسی مقابل یا مخالف فریق کے اوپر فتح دلا دے، اور جو فتح کا باعث ہو وہ حجت ہوتی ہے۔ اور گویا اللہ فرما رہے ہیں، بینہ تو پورا قرآن بار بار کہتا ہے کہ تمہارے پاس بینات آ گئیں، بینات آ گئیں، بینات آ گئیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اقدس ایک بینہ ہے۔ بینات تو بے شمار ہیں، لیکن جہاں تک بات حجت کی ہے کہ ایسی دلیل جو اپنے مخالف کو خاموش کروا دے، وہ سوائے اللہ کے پاس ہونے کے کسی اور کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ ہی کے پاس حجت البالغہ ہے۔ اسی سے شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب کا نام رکھا حجت اللہ البالغہ، اللہ کی وہ دلیل محکم۔ لہذا انہوں نے احکام شریعت کی حکمتوں پر کتاب لکھی ہے، احکام شریعت کی حکمتوں پر کتاب لکھی ہے، اور اس کا نام حجت اللہ البالغہ رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو شریعت کے احکام ہیں ان کی حکمتیں کیا ہیں۔ اگرچہ یہ ایک بالکل الگ بات ہے، ایک الگ موضوع ہے کہ کیا احکام شریعت کی مصلحتیں جاننا ضروری ہے؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ خنزیر کیوں حرام ہے؟ بکرا کیوں حلال ہے؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ حکمتیں ہیں نا۔ حج کیوں کرتے ہیں؟ فلسفہ رمضان کیا ہے؟ فلسفہ فلسفہ فلسفہ، حکمتیں حکمتیں حکمتیں۔ ہمیں تو آج کل اس کے علاوہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہم تو جس کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اس کو کہتے ہیں پہلے فلسفہ بیان کرو، فلسفہ نزول قرآن بیان کرو، فلسفہ فلسفہ، حکمت حکمت۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ یہ ہم پڑھ آئے ہیں سورہ مائدہ کی ابتدا میں، ان اللہ یحکم ما یرید۔ احکام شریعت کی اس سے بڑی مصلحت کوئی ہے ہی نہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، بات ختم۔ کیا ضرورت ہے یہ جاننے کی؟ ہاں اگر کوئی معلوم ہو جائے، دلائل معلوم ہو جائیں تو وہ ان ایڈیشن وہ فائدہ مند ہے، لیکن یہ بنیاد نہیں ہو سکتی کسی چیز کو ماننے کی۔ بنیاد کسی حکم کو، اللہ کے کسی حکم کو ماننے کی یہی کافی ہے، اور یہی حکمت اس میں اصل ہے۔ اور اصل حجت کیا ہے؟ کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور یہی بات کافی ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، وہ اللہ ہے، وہ جو چاہے حکم دے۔ مطلب یہ کہ آپ کو بکرے کے حلال ہونے کی کوئی دلیل بھی نہ ملے، اور آپ کو خنزیر کے حرام ہونے کی کوئی مصلحت نہ ملے، تو بھی خنزیر حرام ہے اور بکرا حلال، بات ختم۔ آپ کو نماز کی، وضو کی، اب تو میڈیکل سائنس کے حوالے سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ وضو کے فلاں فلاں فوائد ہیں، اب ہم سائنس کے حوالے سے ثابت کرتے ہیں کہ نماز کے فلاں فلاں فوائد ہیں۔ تو کیا خیال ہے کل کلاں کوئی سائنس اگر یہ بتا دے کہ وضو سے نقصان ہوتا ہے، یا کل کلاں سائنس یہ کوئی ایسی بات نکال دے کہ نماز کے اندر کوئی نقصان ہوتا ہے، تو پھر کیا خیال ہے نماز پڑھنا بند کر دو گے یا وضو کرنا چھوڑ دو گے؟ نہیں۔ کوئی سائنس تصدیق کرے یا سائنس تردید کرے، سائنس تو اپنی بات کل بدل لیتی ہے، ہر 50-100 سال کے بعد سائنس کی باتیں بدل جاتی ہیں، اللہ کا قرآن نہیں بدلتا۔ لہذا اصل مصلحت اور اصل حکمت حجت اللہ البالغہ، اصل جو دلیل ہے اللہ کی، جو محکم دلیل ہے، وہ صرف یہی ہے کہ یہ اللہ کی دلیل ہے۔ کسی دلیل کا محکم ہونے کے لیے
سب سے بڑی یہ بنیاد کافی ہے کہ وہ اللہ کی ہے. بات ختم. ان اللہ یحکم ما یرید. لہذا فرمایا کہ یہ جو تم اپنے اٹکل پچو اور گمان اور خیال اور نظریہ اور فلاں اور صغرا کبرا ملا کے اور اس طرح کے جناب فلسفے نظریات کلیہ بھی اب خود ہی بنایا, اس کلیے کی بنیاد پر خود ہی اصول بنا دیا. سبحان اللہ. اب یہ سائنسی طریقہ کار دیکھ لینا کیا ہے. سائنسی طریقہ کار, سائنٹیفک میتھڈ آف نالج کیا ہے, آپ ذرا غور تو کریں اس پر. جس نے چیلنج کیا ہے اللہ کی کلام کو, اللہ کے دلائل کو, اور اس کی بنیاد پر تم انالیسس کرتے ہو اللہ کی وحی کا. سائنسی طریقہ کار کیا ہے؟ کہتا ہے جی سائنسی طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے مشاہدہ ہوتا ہے. آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے, وہ دیکھنے کے بعد پھر مفروضہ قائم کرتا ہے. ایک مفروضہ کس نے قائم کیا؟ میں نے, اس دماغ نے. مفروضہ قائم کرنے کے بعد پھر ایک تجربہ ہوتا ہے, ایک ایکسپیریمنٹ کرنا پڑتا ہے. لیب میں چلے جائیں اگر وہ میٹیریل چیز ہے, دماغ کے اندر ہی ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں, انالیسس کرتے ہیں, اس لیے کہ خیالات کی لیبارٹری تو دماغ ہے نا, اس کے ساتھ آپ انالیسس کرتے, ایکسپیریمنٹ, اور اس تجربے کے بعد کیا نکلتا ہے؟ کلیہ نکل آتا ہے. اب آپ دیکھ لیں, دیکھا آپ نے, سوچا آپ نے, مفروضہ آپ نے قائم کیا, ایکسپیریمنٹ آپ نے کیا, ایکسپیریمنٹ کے بعد ایک کلیہ نکل آیا, تو وہ سائنس بن گئی. اور وہ کہتے ہیں وہ ایکوریٹ ہے, وہ ایگزیکٹ ہے, اور اس کی تردید نہیں کی جا سکتی, یہ سائنسی علم ہے. اور اس کو پیش کرتے ہیں اللہ کے علم کے مقابلے میں. سبحان اللہ. یعنی سوچا میں نے, مفروضہ میں نے بنایا, مشاہدہ میرا, دیکھا میں نے, مفروضہ میرا, لیبارٹری میری, کلیہ بھی میرا, اور دلیل دینے چلے ہیں اللہ کے خلاف. ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. یہ تمہارے علم کی بنیاد ہے. قل فللہ الحجۃ البالغہ. ادھر آؤ کہ اللہ کا قرآن اصل دلیل ہے. فلو شاء لہداکم اجمعین. اگر تمہیں ہدایت نہیں ہوتی نا قرآن سن کے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کا قصور ہے. اگر تمہیں ہدایت نہیں ہوتی تو یہ قرآن کا قصور نہیں ہے, تمہارا قصور ہے. اس لیے کہ اگر اللہ اپنے قرآن کے ذریعے سے زبردستی ہدایت دے دے, ولو شاء اللہ, ولو شاء, اگر اللہ چاہے, لہداکم اجمعین, تو تم سب کو ہدایت مل سکتی ہے. اللہ چاہے تو تم سب کو ہدایت دے دے, گمراہی کے رستے پر نہ جانے دے, پکڑ لے تم کو اپنی مشیت سے. لیکن اللہ اپنی مشیت سے کسی کو زور زبردستی کے ساتھ ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے تو دونوں راستے بتائے ہیں. انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. کوئی اپنی مرضی سے ادھر جانا چاہے تو چلا جائے, ادھر جانا چاہے تو چلا جائے. اللہ پکڑ کے ہدایت نہیں دیتا, مجبوراً پکڑ کے ہدایت دینا چاہے تو سب کو دے سکتا تھا. اللہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اللہ کسی کو نافرمانی کے راستے پر جانے ہی نہ دے, اللہ کسی کو گمراہی کے راستے پر جانے ہی نہیں دے. یہ اختیار ہے اس کے پاس, یہ اس کی مشیت, اس کی قدرت, یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. لیکن وہ نہیں کرتا ایسا. چاہے تو سب کو ہدایت دے دے, لیکن سب کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت کا رستہ دکھاتا ہے, پھر چھوڑ دیتا ہے. کس نے ہدایت پانی ہے پا لے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. چاہے تو کوئی مومن بن جائے, چاہے تو کوئی کافر بن جائے. وہ اگر اللہ چاہتا تو زبردستی بھی تمہیں سب کو ہدایت کے رستے پر لے جا سکتا تھا, جیسے باقی ساری دنیا کو اس نے ہدایت پر رکھا ہوا ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے. انسانوں اور جنوں کو بطور امتحان اختیار دیا, اور ان کو بھی کہا کہ تم نے وہی کام کرو گے تو بچو گے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اسی عبادت کی جو ساری کائنات خود سے خود کر رہی ہے, تمہیں اختیار دینے کے بعد اسی کی طرف جانے کا حکم دیا ہے. لہذا ولو شاء لہداکم اجمعین, اگر وہ تمہیں اختیار دیے بغیر ہدایت کے رستے پر لے جانا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا, اس لیے کہ اس نے امتحان کرنا ہے. قل, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجیے, ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا. اب یہاں پہ یہ بڑی سینسٹیو آیت ہے, اس کو ذرا غور سے سنیے گا, اور خاص طور پر ہمارے ماحول میں جہاں دلائل کا انبار ہے, عقل, لاجک, منطق, یہ کہتے ہیں لاجک کا دور ہے جی, what makes it sense,
وہ کہتے ہیں اس کی کیا سینس بنتی ہے؟ سینس کا دور ہے. اچھا جی. اللہ فرماتا ہے قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ان سے فرمائیے کہ لے آؤ ہلم شہداکم، اپنے گواہوں کو لے آؤ، لاؤ ذرا اپنے دلائل اور اپنی گواہیاں. اللہ اکبر. الذین یشہدون، جو اس بات کی گواہی دیتے ہوں ان اللہ حرم ھذا، وہ جو جانوروں کو انہوں نے حرام قرار دے دیا تھا خود بخود، اور خود سے انہوں نے بہت سارے، جس کا ذکر پہلے آ گیا، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام اور اس طرح کے دوسرے جانور جنہوں نے خود انہوں نے حرام کیے ہوئے تھے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کھانا، یہ کرنا. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ گواہ لاؤ، ہلم شہداکم، اپنے گواہ لائیے. الذین یشہدون، جو یہ گواہی دیتے ہوں ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ گواہ نہیں لا سکتے. بڑی سینسٹیو، بڑی اہم آیت، بڑی قابل غور آیت. یہ نہیں فرمایا کہ ان کے پاس دلیل کہاں ہے. جو ظن کی پیروی، ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، اٹکل پچو اندازے، گمان، خیال، نظریات، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی. اور اب دیکھیں مشرکین مکہ کا شرک مبنی بر جہالت، کوئی دور کا بھی تعلق علم کے ساتھ نہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ وہ گواہ لے آئیں گے. گواہیاں، دلائل ان کے پاس بھی ہوں گے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی بنیاد گمان، خیال اور اندازہ ہوگا، اٹکل پچو، کچھ بھی نہیں. اور تک بندی کے علاوہ کوئی، ان کے دلائل کی حقیقت پہلے بتا دی. لیکن فرمایا فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہ لے آئیں اور گواہی دے دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تم ان کی طرح کی دلائل نہ دینا، تم ان کی طرح نہ بن جانا. فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، وہ جو فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ہے نا، یہ تمہارا فیلڈ ہے. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا، ہمارا محاذ اور ہے، ان کا محاذ اور ہے. فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ. اگر ہم ان کے محاذ پہ لڑنا شروع کر دیں گے نا کہ لاجک، منطق، سینس، اب اس سے بڑی سینس اور کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے حکم دیا، بات ختم. دو حرفی دلائل ہے، دو حرفی سینس ہے. کیا سینس بنتی ہے؟ پیدا کرنے والا وہ ہے، اور ان الحکم الا للہ، اور اس کے علاوہ کس کا حکم چلے گا؟ فیصلہ تو اسی کا ہونا نا جس نے پیدا کیا. الا لہ الخلق والامر، قانون یہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے نا، حکم اسی کا چلتا ہے. جس نے پیدا کیا ہوتا ہے اسی کا حکم چلتا ہے. لہٰذا یہی سب سے بڑی دلیل ہے. اس کے علاوہ اور کوئی سینس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب وہ اپنا جو خیالات کا، اپنے نظریات کا ایک الگ ضابطہ لائیں گے اور بالکل کسی اور محاذ پر کھڑے ہو کر ایک انالیسس کا بالکل اور انداز آپ کو پیش کریں گے، فلا تشہد معہم، تم ان کے دلائل میں، ان کے محاذ پر ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرنا. فلا تشہد معہم، ان کے دلائل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہیں، اور قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے میدان میں جا کے آپ ان کا مقابلہ کریں. کوئی اگر صغرا کبرا ملا کے کوئی دنیا کا نظریہ استعمال کر کے قرآن کے خلاف دلیل لائے، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ بحث کرنے کی. فلا تشہد معہم، کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کی طرح ہو کے، ان کی طرف ہو کے آپ ان کے محاذ پہ لڑنا شروع کر دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو چھوڑو، اللہ کے قرآن کو چھوڑو، ہمارے میدان میں آ کے مقابلہ کرو. وہ تو چاہتے ہی ہے، یعنی وہ تو ان کا تو خیال ہے کہ تم اپنا محاذ چھوڑو. ہم کسی کو قرآن کی آیت سنائیں نا دلائل کے تبادلے میں، وہ کہتا نہیں قرآن کو اپنی جگہ رہنے دیں، قرآن نہیں، ادھر میرے ساتھ سائنس کی بات کر. وہ اپنے محاذ پہ تمہیں لڑانا چاہتا ہے. فرمایا اس کے محاذ پہ نہیں لڑنا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کی خواہشوں کی تکمیل نہ کرو. وہ تو چاہتے یہ ہے کہ تم اپنا میدان چھوڑو اور ان کے میدان میں آ جاؤ. ان کا تو سارا مطمع نظر یہ ہے کہ تم ادھر کو چھوڑو ادھر آ جاؤ. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان کے محاذ پہ نہیں جانا، ان کی خواہشوں کی پیروی
نہیں کرنی. ولا تتبع، آپ ایک کہا کس کو جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. سنایا ہمیں جا رہا ہے، اصول اور ضابطہ قانون ہمیں بتایا جا رہا ہے. کیا کہ ان اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرنے والوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا. اس لیے کہ دنیا میں مقابلہ دو ہی چیزوں کا، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا. مقابلہ دین اور دنیا کا تو ہے ہی نہیں، مقابلہ وحی الہی کا خواہشات نفس کے ساتھ ہے. وحی الہی کا مقابلہ خواہشات نفس کے ساتھ. لہذا پوری دنیا کے نظام ہائے تعلیم کا، پوری دنیا کے نظام ہائے عمل کا آپ تجزیہ کریں تو انہی دو اصولوں کے تحت کریں کہ مقابلہ کس کا ہے؟ وحی الہی کا خواہشات نفس کے ساتھ.